چکا ہوں، جان ہے یہ جہان کے، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ نبی جو ہے جان ہے کائنات کی، کائنات کی جان ہے، جان ہے تو یہ جہان ہے، ورنہ یہ جہان کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ساری کائنات کو پیدا کیا گیا۔ اگر نبی نہ ہوتے، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتے، نہ ستارے ہوتے، نہ یہ زمین کا فرش، نہ یہ آسمان کا شامیانہ، نہ انسان، نہ جنات، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ فرشتے، نہ دریا، نہ ہوا، نہ برگ، نہ بحر، نہ جنت کی کلیاں، نہ جنت کی نہریں، نہ جنت کے پودے، نہ جنت کے حور و غلمان، یہاں تک کہ ہم اور آپ بھی نہ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کے، جان ہے تو جہان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ساری کائنات کو پیدا کیا گیا نبی کے لیے، ہر چیز کو پیدا کیا گیا نبی کے لیے۔ ہم اور آپ کو جو پیدا کیا گیا کس کے لیے؟ بولیے، نبی کے لیے، نبی کے لیے۔ اسی لیے مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، بولیے زمین و زماں تمہارے لیے، تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں، تمہارے لیے، بنے دو جہاں، تمہارے لیے، دہن میں زباں، تمہارے لیے، بدن میں ہے جا۔ تمہارے لیے، ہم آئے یہاں، تمہارے لیے، ہم اٹھے بھی وہاں۔ تمہارے لیے، تو زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں یا رسول اللہ تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ نے ساری کائنات کو جو پیدا کیا تو اپنے نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں اپنے نبی کو پیدا کر نہیں کرتا تو میں اپنے آپ کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمارے محمود بھائی نبی کی میلاد کی محفل سجائے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، یہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ وہ نبی جن کو ہم اور آپ یاد کر رہے ہیں، وہ نبی جب پیدا ہوئے تو ہم اور آپ کو یاد کیے۔ وہ نبی جب 63 سالہ زندگی دنیا کی گزارے تو اپنی امت کو یاد کرتے رہے، ہم اور آپ کو یاد کرتے رہے۔ وہ نبی ہم کو کہاں بھولے ہیں؟ جہاں جہاں کٹھن مرحلے آئیں گے، انسان جب قبر میں جائے گا، رشتہ دار چھوڑ دیں گے، اہل و عیال چھوڑ دیں گے، عزیز و اقارب چھوڑ دیں گے، باپ چھوڑ دیں گے، ماں چھوڑ دے گی، اولاد چھوڑ دیں گے، بیوی چھوڑ دے گی، منومن مٹی کے اندر دفنا کر کے آ جائیں گے۔ جب سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، اس وقت نبی کا رشتہ وہاں تم کو سامنے نظر آئے گا۔ سب چلے جائیں گے اندھیری کوٹری میں، وہ نور والا مہینے میں جو پیدا ہوا نور والے نبی، وہ نور والے نبی قبر میں آئیں گے، اور آنے کے بعد اپنے عاشق کے قبر کو اس طرح منور کر جائیں گے، اس طرح منور کر جائیں گے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تو سارے رشتے جب ختم ہو جاتے ہیں، سب آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اس وقت جو ہے نبی تمہارے ساتھ رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ جب نبی سے یہاں رشتہ جوڑو گے، نبی کی میلاد مناؤ گے، نبی کی محبت اپنے دل میں قائم کرو گے، تو وہ نبی قبر میں بھی تم کو نہیں بھولیں گے۔ سب چلے جائیں گے وہ اندھیری کوٹری میں، وہ لوگ جاتے ہی نبی تشریف لائیں گے، تمہارے قبر کو منور کر دیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، نبی کہاں کہاں کام نہیں آئیں گے؟ جب میزان عمل میں نامہ اعمال تولے جائیں گے، محشر میں میزان عمل میں نامہ اعمال تولے جائیں گے، اس وقت لوگوں کے ہوش اڑ
چکے ہوں گے کہ کیا ہوگا ہمارا نامہ اعمال تولنے کے بعد، ہمارا رزلٹ کیا نکلتا ہے، سیدھے ہاتھ میں ملتا ہے نیکیاں یا الٹے ہاتھ میں۔ لوگوں کے ہوش اڑ چکے ہوں گے جب نامہ اعمال تولے جائیں گے، نیکی کا پلڑا ہلکا ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، تو اس وقت نبی آئیں گے اور آنے کے بعد اپنے جیب سے ایک پرچہ نکالیں گے اور میزان میں ڈال دیں گے نیکی کے پلڑے میں۔ نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، تو نبی پر جو دنیا میں درود پڑھتا تھا وہ درود کی پرچی نکال کر کے حضور ڈالیں گے، نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ درود پڑھ لے مسلمان اگر قرینے سے، درود پڑھ لے مسلمان اگر قرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ یہیں تک نہیں، حضور کہاں کہاں نہیں ساتھ دیں گے۔ پل صراط کا راستہ سنے ہیں نا؟ پل صراط کا راستہ سنے ہیں کہ نہیں؟ جو تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اس راستے پر سے ہر کسی کو گزرنا ہوگا، اس راستے پر سے ہر کسی کو گزرنا ہوگا، کوئی بچ نہیں سکتا۔ پل صراط کا راستہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، اس راستے پر سے گزرے گا، لیکن جب عاشق رسول پل صراط کے راستے پر سے گزرے گا تو کس طرح گزرے گا؟ نبی کے میلاد منانے والے جب پل صراط کے راستے پر سے گزریں گے تو کس طریقے سے گزریں گے؟ نبی کی محبت دل میں رکھنے والا جب پل صراط کے راستے پر سے گزرے گا تو کس طریقے سے گزرے گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ کیونکہ حضور پل صراط کے راستے پر کھڑے ہوں گے اور اپنے چاہنے والے، اپنے ماننے والے، حضور سے محبت کرنے والوں کے لیے، حضور کے اپنے عاشقوں کے لیے رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی کے نعرے لگاتے ہوں گے، دعائیں کرتے ہوں گے، اے اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ پل صراط کا راستہ پار کرا دے۔ تو جب عاشق نبی کے دعا کو سنیں گے کہ نبی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، تو پھر ڈریں گے نہیں کہ ہم پل صراط کا راستہ کس طرح عبور کریں گے۔ جب نبی دعا کریں گے تو وجد کرتے ہوئے پل صراط کے راستے پر سے گزریں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عاشق رسول کو جب پتا چلا، عاشق رسول کو جب پتا چلا کہ میدان محشر میں کسی کی نہیں چلے گی، چلے گی تو کس کی چلے گی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ اس دن 1,24,000 انبیاء اکرام وہاں موجود ہوں گے، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک موجود ہوں گے۔ اللہ کے بارگاہ میں کسی کی نہیں چلے گی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن حضور کی اس دن چلے گی، اس دن حضور کی چلے گی۔ عاشق رسول نے جب سنا کہ میدان محشر میں صرف جو ہے حضور کی چلے گی، کسی کی نہیں چلے گی، تو عاشق پکار کر کہنے لگا، کیا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، کیونکہ ہمارے حضور کی محشر میں رسائی ہے اللہ تک، کسی کی نہیں۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ اور جب عاشق سنا کہ ان کی رسائی ہے اللہ کے بارگاہ تک حضور کی، ہم تو حضور کے عاشق ہیں، تو پکار کر کہنے لگے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، سبحان اللہ، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ عاشقوں کا وہاں بن جائے گا، حضور ان کی بخشش کرا لے جائیں گے، اس کو جنت لے جائیں گے۔ تو جو نبی کے یاد میں یہاں محفل سجا رہے ہیں،
ان کی محبت دل میں قائم کر رہے ہیں، ان کے میلاد منا رہے ہیں، کیا وہ رسول ان کو بھول جائیں گے؟ کبھی نہیں بھولیں گے۔ وہ رسول ہر کٹھن جگہوں پر تشریف لائیں گے، قبر میں بھی، حشر میں بھی، میزان میں بھی، ہر جگہ حضور تشریف لائیں گے۔ اور نبی کی محبت دل میں قائم کرے رکھو، نبی کی محبت دل میں قائم کرو گے تو کیا ہوگا؟ نبی کی محبت تم کو جہنم میں جانے نہیں دے گی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ جہنم کی آگ کو جو آگ بجھا دے گی وہ محبت رسول، وہ عشق میں نے دل میں لگائی ہے کہ یہ عشق جو ہے، یہ عشق کی آگ جہنم کی آگ کو بجھا دے گی۔ وہ عشق رسول دل میں پیدا کر کے رکھو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، حشر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اس محفل پاک میں جتنے لوگ شرکت کیے ہیں، مرد عورت بچے جوان، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے میلاد کے صدقے میں دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں سب کو نصیب کرے، سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور نبی کے صدقے میں، نبی کے میلاد کے صدقے میں سب کو یا اللہ قبر میں، حشر میں کامیاب اور کامراں تو عطا فرما، اور سب کی کمائی میں، روٹی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، سب کو صحت سلامتی کی زندگی عطا فرما، سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔